السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد اتاری آذربائیجان کے شہر باکو سے عرض گزار ہوں۔ سیدی امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اسلام ساری دنیا میں کیسے پھیلا۔ جب اس عنوان کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں ہمارے اکابرین، علماء، مشائخ اور مسلمان مبلغین یہ دنیا بھر میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچتے رہے اور تعلیمات اسلامیہ کو عام کرنے کا سلسلہ کرتے رہے۔ لیکن اس میں ایک چیز مزید ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے مسلمان تاجر یہ جہاں جہاں تجارت کی غرض سے جاتے تھے تو یہ بھی اسلام کی دعوت عام کرنے کی صورت کیا کرتے تھے۔ اسلام کا دیا ہوا انداز تجارت یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا تھا۔ لوگ ان کے کردار کو دیکھتے، ان کی تجارت کے انداز کو دیکھتے اور جو کہا جاتا اس کے مطابق کیا جاتا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو دیکھ دیکھ کر لوگ ان کے کردار سے متاثر ہوتے اور اسلام کے قریب آتے چلے جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت بھی مسلمان ملازمت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ایسا انداز اپنائیں کہ جس انداز کے اپنانے کی برکت سے غیر مسلم بھی اسلام کی طرف قائل اور مائل ہوتے چلے جائیں۔ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جہاں بھی ہو مسلمان ہے، مبلغ جہاں بھی ہو مبلغ ہے، اور اس کو اپنا انداز زندگی واقعی ایسا ہی رکھنا چاہیے کہ لوگ مطلب یعنی کہ اس کی طرف مطلب مائل ہوں۔ اب پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے وہ تو ظاہر ہے کہ باعمل تھے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو پہلے کے بزرگ، اسلاف مانے پچھلے گزرے ہوئے بزرگان دین، اسلاف ان کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے اسلاف کرام جو تھے ان کی تو بات نہیں کیا، واقعی دین انہی سے پھیلا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، ایک روایت کے مطابق حجت الوداع، آخری حج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 1,14,000 کا فگر بتایا جاتا ہے، 1,24,000 کا بھی لکھا ہے۔ تو جنت البقیع میں 10,000 کی روایت ہے، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ رضوان جنت البقیع میں، مدینہ پاک میں، مدینہ پاک کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ اچھا، اب 1,14,000 کو بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 1,04,000 کہاں گئے؟ مکہ پاک میں بھی ہے، جنت المعالی میں بھی آرام فرما رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کتنے؟ تو اب یہ اتنے سارے صحابہ کرام جو تھے یہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ بے شک بعض کاروبار کی غرض سے پھیلے، بعض کسی اور کام کاج کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے، بعض مشن یہ بنایا ہوگا کہ وہ دین پھیلانا ہے اور نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب ان صاحبان نے، ان حضرات نے، ان بابرکت ہستیوں نے جا کر دنیا بھر میں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ بول بالا کیا۔ اسی طرح ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ یہ بھی کہاں سے، اب جیسے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، یہ بیسیکلی اجمیر شریف کی ولادت بھی نہیں ہے، اجمیر ہند ہے، یہ سجستان ایران کی طرف مطلب غالباً ان کی ولادت ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ آ کر انہوں نے اجمیر شریف میں سکونت اختیار کی اور یہاں پر آپ نے اسلام پھیلایا، اور بتایا جاتا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو دامن اسلام میں لیا، اور آپ اجمیری کہلاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اجمیری، اپنے وطن سے یہ موسوم نہیں ہے، اجمیر شریف سے موسوم ہے، اور سب کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اجمیر شریف کے بیسیکلی اجمیر شریف کے نہیں ہے، ولادت ان کی نہیں ہے۔ تو جہاں سے نسبت ہوئی وہاں سے ان کو شہرت مل گئی، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ولادت نہیں ہوئی، مکہ پاک میں ولادت ہوئی، لیکن ہم مدینہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینے کو آپ نے اختیار کیا، اور مکی تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مدینے کی نسبت سے زیادہ شہرت ہے۔ نعتوں میں بھی مدینہ کر رہے ہوتے ہیں، مکہ کم کرتے ہیں، کرنے میں حرج نہیں، کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ
ہمارے بزرگان دین جو تھے دنیا بھر میں پھیلے. اب اسلام کی انہوں نے تو تبلیغ کا جو کیا کام، سبحان اللہ، اس وقت تو وسائل بھی نہیں تھے، جانیں قربان ہو جاتی تھی، ان کو شہید کر دیا جاتا، پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے، اور دین کا انہوں نے ڈنکا بجایا. اب پوزیشن وہ نہیں ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے دوری ہوتی گئی نا، تو مطلب ظاہر ہے کہ خرابیاں بڑھتی گئی. اب جو دور چل رہا ہے تو اب تو بس خرابات، چاروں طرف خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. علمان والا فیس. اب جو تاجر جاتے ہیں وہ پیسے کمانے جاتے ہیں، دین پھیلانے کے لیے تو ہو سکتا ہے کوئی جاتا ہو، لیکن جنرلی وہ دولت کمانے کے لیے تاجر جو ہے، اور ان کو خود اپنے دین کے بارے میں معلومات بھی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ گڈ مڈ پڑے ہوتے ہیں، اور ان کو مطلب کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو اللہ پاک ایمان سلامت رکھے، کہ مطلب بس وہ کیا کیا ہو جاتا ہوگا، خدا کی پناہ، اللہ بہتر جانے. تو اب یہ کہ ہمارے جو دعوت اسلامی کے مبلغین بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہ دین پھیلانے کے لیے جاتے ہیں. یہ ایک ترکیب ہوتی ہے، کوئی 12 ماہ کا سفر اختیار کرتا ہے، کوئی کچھ، تو اس طرح یہ مدنی مرکز دعوت اسلامی ان کو یعنی کہ بھیجتا ہے. کوئی مسجد سنبھالتے ہیں، جامعۃ المدینہ ملک میں دنیا میں کئی ممالک میں ہے، تو وہاں جا کر جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں. اس طرح مطلب یہ دین کے لیے جاتے ہیں. یا علماء کرام بھی ایک تعداد ہے جو دنیا میں اب بھی مسجدوں میں امامت وغیرہ کرتے ہیں، مدارس چلاتے ہیں، تو یہ حضرات بھی دین پھیلانے کے لیے جاتے ہیں. لیکن تاجر طبقہ جو ہے نا، یہ عموماً مطلب یہ دنیا کے لیے جاتا ہے. اس دور میں ہو سکتا ہے کوئی دین کے لیے بھی جاتا ہو، لیکن ان کی مثالیں ہوتی تو میرے سامنے تو ہے نہیں، ورنہ پیش آدمی کرے. پیسہ کمانا ہوتا ہے، اس ملک میں نہیں چاہے ترقی بنی، دوسرے ملک میں پہنچ گئے، تو بغیر ویزے کے بھی کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور اتنے خوفناک طریقے سے پہنچتے ہی ہیں، کئی راستوں میں مارے جاتے ہیں، لیکن بس وہ پیسے کمانے کے لیے ان کی دھن ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایسے بھی ملک پائے جاتے ہیں کہ جہاں مطلب مسلمان اگر ڈکلیئر کرے تو ویزا نہیں ملتا، تو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے وہ ویزا لیتے ہیں. یہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ ایمان اتنا دے ڈالا نا. اب کسی نے یہ لکھ دیا ویزا فارم میں کہ میں غیر مسلم ہوں اور فلاں میرا مذہب ہے، جو اسلام سیٹ کرے، تو وہ لکھ کر دیا اس نے. اب تو کافر تو ہو گیا نا. اب یہ بولے میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، فلاں کیا تھا، اسلام سے نکل گیا. اسلام کوئی مذاق نہیں ہے، تو یہ نکل گیا. ہاں، اب اگر مسلمان ہونا ہے تو اس کفر سے توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ میں پہلے ابھی لکھ دیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں، یہ تو خطرناک. بہرحال یہ ہے تو کفر، اس طرح ویزا فارم میں لکھتے ہیں. اچھا، وہاں ملکوں میں جا کر بعضوں کو نیشنلٹی لینے کے لیے وہاں کی غیر مسلمہ سے نکاح کرنے پڑتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے تاجر کی ایک تعداد ہے جو یہ کر رہی ہے کہ اپنا ایمان بیچ کر بھی انہوں نے مطلب اپنا سودا کھڑا کرنا ہوتا ہے. یہ سودا کھڑا نہیں ہوتا، یہ بربادی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اس میں جیلوں میں پڑ جاتے ہیں بیچارے، غیر قانونی رہتے ہیں، وہاں سے مطلب پتہ نہیں، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں بیچارے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لیٹر آ جائے، کوئی پتہ آ جائے، یہ کمانے گیا تھا. اب ان کو بیچاروں کیا پتا کہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے وہاں. مطلب تو اس طرح کی پوزیشن جو ہے یہ لوگوں کی مطلب ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. روزی دینے والا اللہ ہے. اپنے وطن سے باہر صرف پیسے کمانے کے لیے جانا، میں اپنی بنیادی طور پر میرا ذہنی ہے کہ نہیں جانا چاہیے. کہ جیسے میرا اپنا وطن عزیز مجھے پیارا ہے، مجھے کیوں پیارا نہ ہو کہ یہاں اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، الحمدللہ مسجدوں میں آبادیاں ہیں اور ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کوئی روکتا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی رکاوٹ ہے نہیں، دین کی خدمت آزادی سے ہو رہی ہے. اور اسلام ایک اسلامی ملک ہے. سارے اسلامی ممالک کو ہمارا سلام
ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا اسلامی جو ملک ہے، جو وطن عزیز ہے میرا، تو ظاہر اس میں تو ہم کو مطلب بڑی فیسلٹیز ہم نے پائی دین کی خدمت کے لیے، بڑی آسانیاں پائی الحمدللہ. میرے وطن عزیز کو بھی اللہ سلامت رکھے اور تمام اسلامی سرحدوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. تو یوں مطلب اپنا وطن چھوڑ کر پیسے کمانے کے لیے یار ادھر ادھر چلے جانا، اور مطلب ادھر بال بچے جو یہ تڑپ رہے ہیں، ادھر وہ پھر مطلب دوسری شادیاں کر لینا بعض اوقات، ادھر پر بربادی ادھر بربادی، مسائل مسائل مسائل. ایک سمجھانے کے لیے ایک چٹکلا، ٹچکا بولتے ہیں گجراتی میں، تو چٹکلا کسی نے مطلب کہیں پڑھا تھا شاید میں نے، کہ ایک صاحب جو تھے وہ باہر ملک کمانے چلے، تو پیر صاحب ان کو اپنے شہر یا بس آبادی تھی اس کے باہر تک چھوڑنے آئے، اور کہا کہ اچھا بھائی خدا حافظ، وہاں کے خدا کو میرا سلام بولنا. وہ جھٹکا کھایا، پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہاں کا کوئی خدا الگ ہے؟ تو بولا بیٹا میں بھی تو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ خدا ہر جگہ ہے ہی ایک، تو ہر جگہ وہی روزی دیتا ہے، تو یہاں کا چھوڑ کر تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ کوئی نیا خدا ہے جو تجھے زیادہ روزی دے گا، وہاں مالا مال کر دے گا. تو یہ کہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ چٹکلا بنایا ہے. تو یہ حقیقت ہے، اللہ تو ایک ہی ہے نا، روزی وہاں جہاں بھی جائیں گے روزی تو اسی نے دینی ہے، اور مقدر میں جتنا اتنا یہ ملے گا، بالکل ایک ذرہ نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا. یہ فائنل ہے. بظاہر حرکت برکت اور ہاتھ پیر مارنے سے وہ ترقیاں اور سب نظر، تو یہ سب ان کے مقدر میں تھا جو ان کو ہو رہا، اور ان کے یہ اسباب بنے. تو اصل جو ہے نا وہ دین ہے، اصل اسلام ہے. اسلام کو پیش نظر رکھے بندہ جہاں بھی جائے اپنا کردار ایسا رکھے کہ لوگ یہ بولے کہ یار ایسے ہوتے ہیں مسلمان، یہ نہیں کہ یار یہ ہے مسلمان تب کیا کرتے ہیں، ایسے نہ ہو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جہاں بھی آپ جائیں دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں. تو ایسے ملک میں اگر تاجر صاحبان بھی اگر جاتے ہیں روزگار کے لیے تو مہربانی کر کے اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اپنے دعوت اسلامی کے مراکز سے یہیں سے آپ ایڈریس وغیرہ نمبر وغیرہ لے کر، یا تو ویب سائٹ پر اور پتہ نہیں اتنے مطلب ذرائع موجود ہیں کہ کوئی دشواری شاید نہ ہوتی ہو، تو یوں جائیں، ان سے ملیں، عیسائی بھائیوں سے، مبلغین سے، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہیں. تو انشاءاللہ ان کی مطلب انہیں ملنے جلنے، وہاں کے ہفتہ وار اجتماعات میں آنے جانے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے وغیرہ سے آپ کا انشاءاللہ اسلامی جو معاملہ ہے نا وہ مضبوط رہے گا، اخلاق درست رہیں گے انشاءاللہ، کردار آپ کا سنورے گا، اور اسلام کی اچھی چھاپ لوگوں پر پہنچے گی. لوگ بہت پیاسے ہیں، میں صحیح کہتا ہوں. صرف اسلام ہے جس میں امن ہے، باقی چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی ہے. آئے دن مسلمان ہونے کی خبریں آپ مدنی چینل پر سنتے ہوں گے. لوگ پیاسے ہیں، ان پر کوئی مطلب محبت بھرا ہاتھ رکھے تو یہ آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کا کردار اچھا ہو. اب آپ جس کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں یار، اگر اسی کا پیسے کھا کے بیٹھ جاؤ گے تو کہاں وہ اپنے بچوں کو بھی نصیب وہ وصیت کرے گا کہ بھائی نہیں ایسے حرکتیں کرتے. بعض اوقات کے سب نہیں کرتے لیکن بعض لوگ ایسی حرکتیں کر دیتے کہ کیا کا کیا کر ڈالتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ تعالی علی محمد.